میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں؟ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمان کو نیک اور جائز کام ہی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں اگر اچھی نیت نہ کی جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو بیان میں شرکت کرنے کی اچھی نیتیں، بنیادی نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، پھر ثواب کی نیت کی جائے، علم دین سیکھنے کی نیت کی جائے، عمل کی نیت کی جائے، اور کرتے بھی رہیں ساتھ ساتھ میں، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، اور توجہ بٹانے والے جو معاملات ہیں ان سے بچنے کی۔ بیان میں کوئی نیکی کی دعوت دی گئی تو میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور ممکن ہوا تو یہ نیکی کا پیغام عام کروں گا۔ اس قدر حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1028، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے۔ پوچھا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے۔ دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے۔ ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ عرض کی میں نے۔ تو بحر و بر کے بادشاہ، بحر و بر خشکی اور تری، بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون؟ یہ 4 کام۔ اب دیکھیے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق عبادت کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 4 قسم کے اعلیٰ کام کیے۔
4 قسم کی نیکیاں کی، 4 قسم کی عبادات آپ بجا لائے ایک ہی دن میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی حرص بھی ہے، حریصوں کی کمی نہیں۔ کوئی مال کا حریص، کوئی نت نئے لذتوں والے کھانے کا حریص، کوئی مکان کا حریص، کوئی شہرت کا حریص، کوئی عزت کا حریص، مال کا حریص، طرح طرح کے حریص ہے نا۔ اور مرحبا صد مرحبا وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو نیکیوں کے حریص ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ آج جو نیکیوں کے حریص ہیں ان کی حکایتیں سناؤں، جو نیکیوں کے حریص ہیں۔ حرص کیا ہے؟ حرص کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت کچھ ہم پڑھتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں، اللہ کرے دینی معاملات بھی پڑھیں لکھیں، باقاعدہ سیکھیں، یہ بھی ایک علم ہے نا، مسلمانوں کو سیکھنا ہے۔ حرص کسی چیز سے جینا بھرنا، یہ حرص ہے۔ اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہونا، اور جو حرص رکھنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں حریص۔ تو مال و دولت کا حریص بھی ہوتا ہے، کھانے کا حریص، نیکیوں کا حریص، اور بعض گناہوں کے حریص ہوتے ہیں۔ یہ لالچ اور حرص کا جذبہ کھانے میں بھی ہوتا ہے، پہننے میں بھی ہوتا ہے، رہنے میں بھی ہوتا ہے، سامان رکھنے میں بھی ہوتا ہے، دولت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، عزت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، شہرت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ ہر نعمت میں حرص اچھی بھی ہے، بری بھی، اور مباح بھی۔ اچھی حرص کون سی ہے؟ نیکیوں کی حرص۔ بری حرص گناہوں کی حرص، اور مباح حرص جائز حرص، مثلا نئے نئے کپڑے پہننے کی حرص ہے، اچھے کپڑے پہننے کی حرص ہے تو جائز ہے، مگر اچھی نیت کے ساتھ ہوگی تو یہ اچھی ہے، بری نیت کے ساتھ ہوگی تو بری ہے۔ مثلا ہمارے آقا کروڑوں حنفیوں کے پیشوا و مقتدا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب سے قیمتی لباس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اب نئے عمدہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں، بہت اچھا ہے، کس لیے؟ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ ہمارے عمدہ کپڑے ہوتے ہیں تقریبات کے لیے، شادیوں کے لیے، ولیمے کے لیے، اور روٹین سے ہٹ کر ہم بہت اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں، اور اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، ویسے تو مباح ہے، اگر فخر کی نیت سے پہنے گا تو یہ اس کے حق میں برا ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے پہنے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ اور امام اعظم کی شان دیکھیے کہ سب سے عمدہ اور سب سے قیمتی لباس، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ امام اعظم وہ عمدہ لباس پہن کر ایسے آتے جیسے گویا کہ دولہا آ رہا ہے، مگر کس لیے عمدہ لباس پہن رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے کپڑوں کا خیال رکھنا، اہتمام کرنا، یہ تو خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے یا ذرا شادی میں جانا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ذرا دوستوں کے پاس جانا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ذرا فلاں جگہ جانا ہے، کبھی یہ ذہن ہے ہوگا خوش نصیبوں کا کہ مجھے نئے کپڑے پہننے، نماز پڑھنی ہے۔ جمعے کے لیے اہتمام ہوتا ہے، جمعے کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ہونا چاہیے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو نیکیوں کے حریص، کچھ ان کی حکایات، اللہ کرے کہ آپ کو اور مجھے بھی نیکیوں کی حرص نصیب ہو جائے، یہ حرص بہت اچھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہت عرفہ و اعلیٰ شان ہے، سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق میں میرے آقا صدیق اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حرص کیسی تھی، آئیے یہ بھی سنتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12، اس کا خلاصہ ہے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر
حملہ کیا گیا نماز فجر کے وقت، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، میں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے۔ آپ کی نماز سے محبت دیکھی، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، زخموں سے چور چور ہیں، کپڑا ڈالا ہوا ہے، آپ آرام فرمائیں۔ وہ ان کے بارے میں دیکھیں خیال کیا ہے کہ نماز کے نام پر بہت جلدی اٹھ جائیں گے یہ۔ چنانچہ عرض کی یا امیر المؤمنین نماز، یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی۔ یہ ہے نیکیوں کے حریص کہ آخری وقت اسی حملے کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کی تمنا ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جو شہادت کی صدقے دل سے دعا کرتا رہے گا، اگر وہ اپنے بستر پر بھی مرا اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا، تو دعا کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ مدینے میں مسجد نبوی میں محراب نبی میں، سبحان اللہ، اور مدینے میں مرنے کی آرزو تمنا بہت اچھی ہے۔ فاروق اعظم کا طریقہ ہے یہ، تو مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا۔ اور جو مدینے میں مرے گا، ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا، شفیع روز جزا، دافع جملہ بلا، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، یعنی اس خوش نصیب کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے۔ ہم سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز سے محبت کے صدقے میں پکے سچے نمازی بن جائیں۔ نمازی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو پانچوں وقت پڑھے، صحیح پڑھے، فرائض واجبات سنن و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے، اور ہر حال میں پڑھے۔ نماز پڑھتا ہے مگر جب وہ میچ ہوتا ہے تو پھر چھوٹ جاتی ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ ویسے نماز پڑھتا ہے مگر جب مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ جو فجر گول کر دے یہ نمازی نہیں ہے۔ پانچوں نمازیں ہر حال میں پڑھے نمازی تو یہ ہے، اور درست پڑھے، ادائیگی بھی درست ہو، اس کے رکوع سجود بھی درست ہو، وہی حقیقی معنوں میں نمازی ہے۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، ہم نیکیوں کے حریص ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نیکیوں کے حریص ہیں۔ ہر صحابی نیکیوں کا حریص، اور یہ تو صحابہ میں مقام بلند رکھنے والے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری شہزادی ان کے نکاح میں دی۔ ان کو جب ہی کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نور والے، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا تو کیا کہنا۔ میرے آقا کی دو شہزادیاں باری باری، ایک کا انتقال ہوا تو دوسری کا نکاح بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو جن کے نکاح میں دو شہزادیاں آئیں،
صحابہ ان کو بھی دو نور والے کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا کیا کہنا، سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. فرمایا عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اور تمہارا خون اس آیت پہ پڑے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ کی خلافت کے آخری ایام تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش میں مبتلا ہوئے. جو باغی تھے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی گھیرا ہوا تھا. اس حال میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نفلی روزے رکھتے تھے. نیکیوں کی عادت پڑی ہوئی، حرص نیکیوں کی. ایسے حالت میں بھی آپ نفلی روزے رکھتے تھے، فرض نہیں، نفلی روزے. اور مسلسل تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت اس شان کے ساتھ ہوئی کہ آپ تلاوت کر رہے تھے اور جسم پاک سے نکلنے والا خون شہادت، اس کے قطرے جو ہیں قرآن پاک کی اسی آیت پر پڑے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دی تھی. تو ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نیکیوں کے حریص ہیں. اور کتنے حریص ہیں کہ ان حالات میں بھی نفل روزے رکھتے ہیں اور تلاوت قرآن. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، مگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتے تھے کیونکہ زبانی قرآن پڑھنے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں دیکھنا بھی اور دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں حافظہ مضبوط کرنے کا. بہترین عمل ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا جائے. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین روحانی عمل ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت تلاوت کیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں یہاں تک منقول ہے کہ آپ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور مسلمان اب تلاوت قرآن سے دور، نہ جانے کیا 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 پڑھتے ہیں. اتنی موٹی موٹی کتاب پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت پیدا ہوگی اور اس قابلیت کی بنیاد پر نوکری ملے گی اور نوکری پر پھر ہزاروں روپے ملیں گے، لاکھوں روپے ملیں گے. پھر موج ہوگی، عیش ہوگی، لگژریز ہوں گی، عیش و عشرت کے سامان ہوں گے، زندگی آسانی سے گزرے گی. کب تک؟ کب تک؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد کے بزرگوں میں سے. ان کا آخری وقت تھا، نیکیوں کی حرص، آخری وقت ہے. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. آخری وقت تلاوت کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت اس وقت تلاوت؟ فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو میں جلدی جلدی اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت درج کروا رہا ہوں تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. بعض مریض پتہ کیا کہتے ہیں؟ قال سے نہیں، حال سے. نہ مر جائیں گے، پرہیز نہیں کریں گے. شوگر کے مریض بھی وہ بوتلیں چڑھائیں گے، کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں خوب کھائیں گے، ٹانگ کٹے یا ہاتھ کٹے، جو ہو، غشی تاری ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، پرہیز نہیں کریں گے، باز نہیں آئیں گے. اللہ کی پناہ. اور یہ اللہ والے سمجھیں گے گویا زبان
حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، مگر نیکیاں نہیں چھوڑیں گے، تلاوت نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، عبادت نہیں چھوڑیں گے رب کی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جس دنیا کے معاملات میں ہم گھر گئے اس کو نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنید بغدادی تو جاتے جاتے تلاوت کر رہے ہیں نا. جیل خانہ جات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، قیدیوں کی اصلاح کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اور قیدیوں کو بھی، جو کفار قیدی ہیں ان کی اسلام آوری کے واقعات ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور کتنے ایسے جو جن کو پولیس والے مار مار کے تھک گئے، سدھرے نہیں، مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ انقلاب برپا کر دی. بڑے بڑے جرم کر کے جیل میں پہنچے، اور جیل میں جا کر تو بڑا بدماش بن جاتا ہے نا. آج کل حالات ایسے ہی، چھوٹا بدماش بڑا بدماش بن جاتا ہے، وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے جرم کر کے گئے جیل میں، اور وہاں سے واپس آئے تو امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے مجرموں کو دعوت اسلامی نے امام مسجد بنا دی الحمدللہ. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں نیکیوں کا حریص ہونا، نیکیوں کا حریص ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے. یہ کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنتی وہ جنتی. ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جنتی فرما دیں وہ جنتی ہے. نبی کہہ سکتا ہے، نبی خبر دے سکتا ہے، آپ نہیں دے سکتے، میں نہیں دے سکتا. جنتی ہونے کی یا جہنمی ہونے کی خبر نبی دے سکتا ہے اللہ کی عطا سے، اور کوئی نہیں دے سکتا، آپ میں نہیں دے سکتے. مگر ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے کہ ہر وقت نیکی، ہر وقت نیکی، ہر وقت نیکی. دعوت اسلامی کے بانی، دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کے معمولات دیکھیں. وہ رات بھر علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بذریعہ مدنی مذاکرہ، یہاں ختم ہوا تو پھر لمبی لائن، سرا نظر نہیں آتا. سب کے سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے حال احوال سن رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم سمجھے کہ فارغ ہو گئے، نہیں، نمازوں کی تیاری ہے، مطالعہ ہے، دینی کلام لکھے جاتے ہیں، حمد الہی، نعت مصطفیٰ، بارگاہ رسالت میں استغاثے، بزرگوں کی منقبتیں لکھی جا رہی ہیں، مدنی پھول لکھے جا رہے ہیں امت کے لیے، تحریری کام کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ساری رات گزر گئی، کب سے لگے ہوئے، مغرب میں سارا دن روزے سے گزارا. یہ نیکیوں کے حریص ہے نا کہ سارا دن روزے سے گزارا. ابھی افطار کیا، افطار کے بعد ابھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ تو لی نہیں، فرض نماز پڑھی ہے نا، ابھی سنتیں پڑھنی، پھر اوابین بھی پڑھنی ہے. نماز اوابین بھی ہوتی ہے، ہم سے تو فرض نہیں پڑھی جاتی. یہ اللہ والے نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اوابین ادا کرنی ہے. چلو جی اوابین پڑھی، اب تو کہ وقفہ آرام آئے گا. ہم جیسا پھنس گیا نا ساتھ میں بزرگوں کے، نفس ساتھ نہیں دیتا کہ ارے ابھی آرام ملے گا، اور بزرگوں نے قرآن پاک سنبھالا، سورہ یاسین شروع کر دی. اور امیر علیہ سنت تو سورہ یاسین نوافل میں پڑھتے ہیں. تو اللہ ان کے صدقے میں ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما. بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ نماز میں. اور نماز میں کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے میں. ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، رب کے حضور جھک تو صحیح. تیری پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، بے اولادیاں، طرح طرح کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے. اب بابے کے پاس تو وظیفے لینے کے لیے چلا گیا، نہ وہ خود شریعت پر عمل کرتا ہے نہ تجھے کرنے دے گا. اس کے پاس تو مشکل کا حل لینے کے لیے چلا گیا اپنی جہالت کی وجہ سے. طرح طرح کے لوگ ہیں، استغفر اللہ.
وہ ایسے بابے جو نماز روزے کا ان کو کیا پتا، شریعت کا ان کو کیا پتا، الٹے سیدھے وہ عمل کر کے بس ہم بھی پہنچے ہوئے ادھر اپنی جہالت کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ اور اس نے کوئی وظیفہ بتا دیا کہ چھت پہ کھڑے ہو کر رات 3 بجے کرنا ہے، تو تیار ہے اس کے لیے، اور وہ وظیفہ جس کا قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کے حبیب فرماتے ہیں، اور وہ وظیفہ میں نہیں کرنا بھائی، جو کہ فرض ہے مسلمان پر۔ اور اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ انکار نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے، یہ کہا گیا ایسا ہے جیسا اس کا اہل و عیال اور مال سب ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ کتنا بڑا وہ نقصان والا آدمی ہے، کتنا پریشان سمجھے گا اپنے آپ کو، کتنا مشکل میں سمجھے گا۔ مثال دیتا ہوں کہ پتا چلا کہ شاپ پر آگ لگ گئی، یہ دوڑا اس طرف، ارے میری دکان، میری عمر بھر کی کمائی آگ لگ گئی، سب ختم ہو گیا۔ ادھر سے گھر سے اطلاع آئی کہ گھر کی چھت گری، سارے بال بچے بھی ختم ہو گئے۔ کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا رنج ہے، کیسی نیوز ہے، کیسی خبر ہے۔ ایک نماز کا قضا ہونا اس سے بھی بڑے نقصان کی بات ہے، مگر جو سمجھے، آج نہیں سمجھے گا تو قبر میں جا کے سمجھے گا، اور اس وقت پھر واپسی نہیں ہوگی، واپسی نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے اعمال میں کمی دیکھ کر، نیکیوں کی کمی دیکھ کر تو کہے گا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اور فرشتے کہیں گے تو وہیں سے آ رہا ہے، تو وہیں سے آ رہا ہے، جہاں جانے کا کہہ رہا ہے تو وہیں سے آ رہا ہے، پھر واپسی تھوڑی ہونی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دیے، موت کے آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے، اس سے پہلے کہ ایسی بیماری آئے کہ بستر پر گرا دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس سے پہلے ہم اپنی اچھی صحت سے فائدہ اٹھا کر کچھ نیکیاں کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، نام اعمال میں کچھ نیکیاں لکھوا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، اس سے پہلے کہ غریبی آ جائے، مال چھن جائے، ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے، اس مال کو اللہ کی راہ میں دے کر، زکوٰۃ دے کر، فطرہ دے کر، قربانی کر کے کچھ آخرت کی نیکیاں جمع کر لی جائیں۔ کتنے بد نصیب ہیں حج نہیں کرتے، کہتے وقت ہی نہیں ہے جی، ارے بد نصیب، وقت نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی، ہمارا وقت بھی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ کاروبار میں اتنے مست ہیں، نوکری میں اتنے مست ہیں کہ حج کا وقت نہیں ہے، حالانکہ استطاعت ہے تو اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اور کتنی سخت وعید ہے کہ جو استطاعت کے باوجود، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے، وہ یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے، ایمان برباد ہونے کی وعید ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا پکڑ لے تو کوئی سنبھالے گا نہیں، کون پوچھتا ہے، اولاد چھوڑ کے چلے جاتی، اس کی رحمت ہی ہمارا آسرا ہے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کرم نوازی ہی ہمارا آسرا ہے۔ تو کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں، ہر وقت نیکی، ہر وقت نیکی کے چکر میں، ہر وقت نیکی کے چکر میں۔ صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی، اور بہت سمجھیں کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا، ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے۔ ان کی حرص ملاحظہ کیجیے، ان کو سخت سردی کا بخار چڑھا، خوب ٹھنڈ لگتی، شدید بخار چڑھتا، پھر پیاس اتنی شدید لگتی کہ ناقابل برداشت ہو جاتی، 1 ہفتے تک بخار میں رہے، 1 ہفتے تک۔ ظہر کے بعد سردی کے ساتھ بخار چڑھتا، مگر اس حال میں بھی انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ ایک اور بزرگ کا آخری میں عرض کرتا ہوں، ان کا آخری وقت تھا، ان کا نام بزرگ کا ہے بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احیاء العلوم میں امام غزالی نقل کیا۔ یہ مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نے آ کر سوال کیا، مانگا کچھ،
تو آپ نے اس حالت میں اپنی قمیض اتار کر اس کو عطا فرما دی. کیسے نیکیوں کی حدیث ہے. تو موقع نیکیوں کا جانے نہیں دیتے. اور اسی عالم میں ادھار کپڑا حاصل کیا اور پہنا اور دنیا سے انتقال فرمایا. جاتے جاتے بھی اثار کر رہے ہیں, جاتے جاتے بھی سخاوت کر رہے ہیں, دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. اور یہاں زکوٰۃ نہیں دیتے مسلمان, زکوٰۃ کا معلوم ہی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب بھی پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. اور سخاوت تو کیا کرنی ہے, غریب بہن کا خیال نہیں کرتے, غریب پڑوسی تڑپ رہا ہے بیچارے کو کھانے کو ہے یا نہیں اس کا خیال نہیں ہے. مسجد کے قریب رہتے ہو اللہ کے بندے, کو 2-5 روپے مسجد میں بھی ڈال دیا کرو نا. اب مسجد تو ایک یہ سمجھیں کہ ایک پبلک پلیس ہے نا, تو اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ اخراجات کون پورے کرے گا؟ ہم سب مل کر ہی کریں گے نا بھائی. حکومت مسجد تھوڑی چلاتی ہے, مسجد تو عوام چلاتی, تو ہمیں اس کے لیے چندہ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ لائٹ چلے گی, پنکھے چلیں گے, موٹر چلے گی, کتنے وہ اخراجات ہوتے ہیں. تو کچھ مسجد میں ہم بھی حصہ لے لیا کریں بھی, آتے جاتے 5-10 روپے ہم بھی ڈال دیا کریں. بچے کو 100-50 دے دیتے ہیں بھائی, تو اللہ کے گھر میں بھی کچھ ڈال دیں. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ اس کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال لوٹائیں. اور یاد رکھیں کہ معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو کم نہیں ہوگا, زیادہ ہی ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم سب کچھ ایسی فکر آخرت میں آ جائیں کہ بس نیکیوں کے حریص ہو جائیں, نیکیوں کے حریص ہو جائیں. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد, دیکھیں کیسے نیکیوں کے حریص تھے. آپ نے 60 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی, اور مدینے سے محبت کتنی تھی کہ آخری 10 سال زندگی کے مدینے سے باہر نہیں نکلے کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. اس تمنا کے ساتھ وہ 10 سال مدینے میں رہے, مدینے سے باہر نہیں گئے. ویسے 75 سال مدینے میں رہے, مگر آخری 10 سال تو مدینے سے باہر گئے نہیں کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے, مجھے مدینے میں مرنا ہے. کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. کچھ آپ کو آسان نیکیوں کے نسخے بھی عرض کرتا ہوں, نیکیوں کی حرص بڑھانے کے لیے. اللہ کرے میں بھی نیکیوں کا حریص بن جاؤں. اچھی اچھی نیتیں کرنا, آسان نیکی نہیں. اس میں کون سا خرچہ ہے بھائی؟ کس پہاڑ پہ چڑھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نیت کرنی. اور اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی, ادھر تو دل دیکھا جاتا ہے نا بھائی. ہم ایک دوسرے کو تو باتیں بنا لیتے ہیں, تو وہاں تو اللہ جانتا ہے سب. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اگر بسم اللہ کہیں, کیا مشقت؟ آسان نیکی ہے نا. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے, گناہ کے کام سے پہلے اجازت نہیں. استغفر اللہ کو, زنا سے پہلے, شراب پینے سے پہلے, چوری کرنے سے پہلے, اس پر تو کفر کا حکم کہ اس گناہ کا کام کرے اور بسم اللہ پڑھے پہلے. تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. آسان نیکی نہیں ہے, بہت آسان. چپل پہنے بسم اللہ, دروازہ کھولیں بسم اللہ, کھانا کھائیں بسم اللہ, ذکر اللہ کرنا. ہم اللہ 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 کرتے رہیں, کیا خرچ ہے؟ تسبیح رکھے نا تو آسان ہو جائے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے, الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے, اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سی مشقت ہے اس میں بھائی؟ خرچ کرنے میں نفس ساتھ نہیں دیتا نا, تو یہاں کون سا خرچ ہو رہا ہے؟ سفر کرنا ہے بھائی بہت طویل, نفس ساتھ نہیں دیتا, اس میں کون سا سفر ہے؟ تسبیح رکھیں اپنے پاس, وہ کاؤنٹر جو ہے گنتی والی ہو یا وہ دوسری دانوں والی کوئی بھی ہو, تسبیح رکھیں گے آسان ہو جائے گا. جیب میں ہاتھ جائے گا تو تسبیح ہاتھ میں آئی تو انشاءاللہ درود شریف جاری ہو جائے گا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنا اس کی خاص فضیلت ہے. تلاوت کرنا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں, پورے قرآن کا ثواب. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا, درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ, 1 مرتبہ کا پڑھا ہوا درود پاک اگر قبول ہو جائے تو روایت میں اس کا خلاصہ ہے کہ بندے کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی آسان نہیں کی. چپل پہننا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے سیدھی پہن لیں، اس کو الٹی پہن لیں. اتارتے وقت پہلے الٹی اتاریں پھر سیدھی. اس میں کیا مشقت ہے بھائی؟ مسجد میں داخل ہونا ہے پہلے دائیں قدم داخل کریں، اور جب باہر نکلے تو الٹا قدم داخل کر لیں. اس میں کیا مشقت ہے؟ آسان نے کی ہے نا. یہ امامہ شریف باندھنا کھولنا یہ بھی آسان نے کی. عوام کے سامنے شرماتے ہیں لوگ. شرمانا نہیں چاہیے، شرمانے پر شرمانا چاہیے. کہ کیوں شرم آتی ہے بھائی؟ نبی کی سنت ہے. اذان کا جواب دینا آسان نے کی ہے نا. ہاں، اور نیکیاں کتنی بتاؤں آپ کو. اذان کے جواب دینے پر ہر کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 2 لاکھ نیکیاں. 2 لاکھ تو 15 کلمات ہوتے ہیں، کتنی ہوئی؟ 30 لاکھ. اور 5 اذانوں کا جواب دیں تو فجر میں 17 کلمات، وہاں تو 4 لاکھ اور بڑھ گئے. مگر وہ جاگیں گے تو سنیں گے نا بھائی اذان، پھر جواب دیں گے. اتنی نیکیاں ایک ہی دن کے اندر. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ کروڑوں نا، کروڑوں. یہ نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ہمیں 1000 روپے دے تو کہاں کھڑا ہونا ہے؟ سر کے بل کھڑا ہونا ہے یا کیسے کھڑا ہونا ہے؟ پنکھے میں لٹکنا ہے؟ چھت پہ کہاں لٹکنا ہے؟ بتائیں. حاضر ہے نہ. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اور نیکیاں، نیکیوں کی حرص، نیکیوں کو اللہ نصیب فرمائے. وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ آسان نے کی. اس کا ثواب بتاؤ. جب تک با وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آسان نے کی ہے نا. اب تو حریص بن جائے ہم نیکیوں گے یار. وضو کے بعد کلمہ شہادت، با وضو رہنا یہ بھی نیکی ہے اور آسان نیکی ہے. با وضو سونا اس کی بھی فضیلت. با وضو سونا تو وضو کر کے سو جائیں. اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے. مسجدیں آباد کرنا یہ بھی آسان نیکی ہے. مسجد سے محبت کرنا، امامے کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز سے پہلے مسواک کرنا آسان نیکی تو ہے بھائی. اپنے پاس رکھیں، ورنہ جہاں وضو کرتے ہیں وہاں رکھ لیں بھائی. جب وضو کریں گھر کے اندر تو وہیں استعمال کر لیں. امامے کے ساتھ نماز پڑھیں، فضیلت بڑھ جاتی ہے. ویسے امامہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متواتر باندھا، ہمیشہ باندھا. کم سے کم نماز میں تو باندھ لیں ہم بھائی. ویسے جھجک ہوتی، چلیں نماز کے لیے مخصوص کر لیں. آہستہ آہستہ پھر عادت پڑ جائے گی، نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. پہلی صف میں نماز پڑھنا، نماز پڑھنی ہے تو 2-4 منٹ پہلے آ جائیں بھائی. دنیاوی کاموں کے لیے، یہ جو مختلف ملکوں کے ویزے کے لیے جاتے ہیں آفس میں، یا پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں، یا آئی ڈی کارڈ کے لیے جاتے ہیں، گھنٹوں لائن میں لگتے ہیں، گھنٹوں. ہمارا قافلہ ہند گیا تھا تو ہم وہاں پر وہ لائن میں لگے تھے. مجھے یاد ہے رات اور دن پتہ نہیں کتنے گھنٹے لائن میں رہے تھے. وہاں سب تیار ہیں لائن میں لگنے کے لیے. اور اللہ کے گھر میں 5 منٹ پہلے آ جانا، پہلی سب مل جائے گی. یہ نہیں چاہیے ہم کو، کیونکہ ثواب کی طرف توجہ نہیں، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے. موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں. اسی وجہ سے نیکیوں کی حرص بھی نہیں ہے. دنیا کا مال ہاتھوں ہاتھ آتا نظر آتا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ رہتی ہے. دنیا کے موج اور جو عیاشیاں ہیں وہ یاد رہتی ہیں. سلام میں پہل کرنا اور بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی، آسان نیکیاں. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حرص، اس سے میں نے اکثر آپ کو مدنی پھول پیش کیے. نیک اجتماعات میں شرکت کرنا آسان نیکی ہے نا. کہ اتنے سارے مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور جس کا مجمع بڑھائے گا اسی میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.